سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ، اور یقیناً کامیابی کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ذریعے ملتا ہے۔ ہر شخص کامیاب ہونا پسند کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں، میں کامیاب زندگی گزاروں۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو بہت بنیادی انداز ہے وہ شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ چلنا ہے، یہی چلنا کامیابی کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو اسی تصور کو رکھ کر ہم نے اپنے سلسلے کا نام رکھا کامیابی کا راستہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تاخیر دیکھیے کہ بنیادی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا۔ ہم آپ کو روزانہ نصاب بتاتے ہیں، زکوٰۃ جو چاندی کے حوالے سے وغیرہ جو ریٹ نکلتے ہیں ڈیلی، تو آج کیا نصاب ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ 2 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 2 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ یہ ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک فون نمبر دیتے ہیں دارالافتاء اہل سنت کا، جو روزانہ رات 8 سے لے کر 9 بجے تک یہ آپ کے زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق جو سوال ہے، ظاہر ہے جب آپ یہ ٹائٹل دیکھیں گے کہ جناب یہ نصاب ہے، تو اب اس کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے۔ تو ان سوالات کے جوابات و مزید تفصیلات کے لیے آپ اس نمبر پر کال کیجئے 0300 022 112۔ میرا نام عباس علی ہے، میں ناسک مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ حاجی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے اوپر 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، اور میرے دکان، میری جو اسٹیل کی دکان ہے اس میں 2 کروڑ کا مال ہے، اور میرا بازار میں جو ہے 4 ساڑھے 4 5 کروڑ روپے ہے جس کی آنے کی امید نہیں ہے۔ تو کیا اس طریقے سے اس حساب سے میرے کو زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں۔ جی، آپ اس نمبر پر کال کر لیں 0300 022 112۔ ہم نے جو نصاب بیان کیا ہے وہ پاکستان کے حساب سے جو ہمیں یہاں کے جو ریٹ ملتے ہیں اس کے حساب سے ہے، اور اس نمبر پر کال کر لیجئے گا، کیونکہ اگر میں یہاں زکوٰۃ کی تفصیل بتانے بیٹھوں گا، نہ میں عالم ہوں کہ ہر چیز کی تفصیل میں بتا سکوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے ہی یہ خدمت ہم لے سکتے ہیں، تو آپ فون کر کے وہاں سے آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ جی، دوسری کال بھی بتا رہے ہیں۔ میرا نام رمیز حسن، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں برے کاموں میں پھنس گیا ہوں زیادہ تر، تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور دل و ایمان سے صرف خدا پہ ایمان کے حساب سے، اور میں ہر برے کام کو چھوڑ کر صرف ایمان کی راہ پہ آنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی سچی ندامت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ بھی ایک ندامت کا اظہار ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ندامت توبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے لیے اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور گر گرا کر دعا کریں، اس رب سے مدد مانگیں کہ وہ رب ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔
ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائی، رمیز آپ کا نام تھا، رمیز حسن شاید آپ نے نام بتایا اپنا. تو دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے بری صحبتوں کی وجہ سے، یا تو اس کی وجہ سے دوست بگڑتے ہیں یا دوستوں کی وجہ سے یہ بگڑ رہا ہوتا ہے. تو اپنی صحبت اچھی کر لینی چاہیے. اچھی صحبت ہمیں اچھا بنائے گی، برے کی صحبت ہمیں برا بنائے گی. لہذا میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. تو ہمیں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جو گناہوں کے مرض کا شکار ہو یا جنرلی طور پر بھی ہر ایک کو چاہیے، میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں اللہ توفیق دے تو 12 ماہ کے لیے، ورنہ 92 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، اور اگر کچھ بھی نہ بن پڑے تو کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ مبارک دن ہوں گے آپ کے مدنی قافلے کے جس میں آپ شاید واپسی پر خود کہیں گے کہ شاید زندگی میں اس قدر نیکیاں کرنے کا موقع پہلی بار ملا اور اس قدر گناہ سے بچنے کا موقع پہلی بار ملا. شاید ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ایسے تاثرات ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے سلسلے کی طرف آؤں کہ آج جو آپ کے سامنے جو بیان ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اولاد کو صحیح عقائد اور اس کو نیک اعمال کی وصیت کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور میرے سامنے سورہ بقرہ اس وقت موجود ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر تقریباً 132 ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ترجمہ کنز الایمان. اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان. تو یہ آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے بیان کیا اس کے تحت اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنی چاہیے. اس سے ہمیں یہ ایک مدنی پھول ملتا ہے کہ والدین کو صرف اپنی اولاد کو مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے جیسا فی زمانہ یہ بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اولاد کو صحیح عقائد، اعمال صالح، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے. اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنا زبردست بگاڑ پیدا ہوا ہے، بہت بگاڑ ہے، یقین مانیے بہت بگاڑ ہے. یعنی گلی محلے سلامت نہیں ہیں. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. خوف خدا جس کو کہتے ہیں نا، خوف خدا اور وہ شرم و حیا، تقوی، پرہیزگاری، کچھ ایسی صورتیں نہیں ہیں. میں آپ کو ایک گھر کا واقعہ سناتا ہوں. ابھی یہ تھا نہیں میرے موضوع میں لیکن ابھی یاد آیا ہے گھر کا واقعہ. اب تو جانتے ہیں کہ نیٹ کا استعمال کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور پھر اس میں جو بے حیائیاں ہیں، جو غیر اخلاقی کام ہیں، وہ اپنے بام عروج پر ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر برائیاں اور غیر اخلاقی اور گناہوں بھرے اور بے حیائی والے معاملات جیسے غالب آ گئے ہیں. ایک ایسا سسٹم جو کہ ایک کنیکٹیوٹی تھی، ایک کمیونیکیشن سسٹم کے لیے ایک ڈیوائسز بنائی گئی، ایک آلے بنائے گئے کہ آپس میں رابطہ ہو سکے، وہ اب رابطے کا آلہ تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اب رابطے کے آلے کے ساتھ تفریح کا غلبہ آ چکا، اور اس میں تفریحات اور اس میں بھی گناہوں بھرے معاملات اس قدر بڑھ چکے کہ
کیا اس پر بیان کیا جائے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی لے کر چلیں گے. البتہ اب جیسے کہ ایک گھر کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ سوشل ویب سائٹ کا آج کل بڑا دورہ ہے. تو سوشل ویب سائٹ پر وہ گھر میں وہ چل رہا تھا نظام. تو گھر میں وائی فائی لگے ہوا ہوتا ہے اور سب اپنے طور پر نیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور موبائل فون میں بھی نیٹ ہیں, وہ پی سی ٹیبلیٹ ہیں, سب مطلب نیٹ کا استعمال تو اب آپ سمجھتے ہیں جو انٹرنیٹ یوزر ہیں, اور یہ کروڑوں کی تعداد میں. ایک گھر میں اسی طرح تھا. تو اب چونکہ تربیت نہیں ہوتی اولاد کی, خوف خدا کی کمی ہے, پرہیزگاری کی کمی ہے, بہت کمی ہے, اور فلمیں, ڈرامے, گانے بازوں, پھر یہ جو ٹی وی کے ذریعے نظر آنے والے جو مختلف مناظر ہیں جو ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر اس بات کا جذبہ ابھارتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کسی لڑکی سے دوستی ہونی چاہیے. یہ کلچر یہ دکھایا جا رہا ہوتا نا, جو مجھے بالکل بہت زیادہ فیڈنگ ہے, میرے پاس بہت زیادہ اس کی مطلب نالج ہے, اور میلز آتی ہیں, ایس ایم ایس آتے ہیں کہ اس پر کچھ بولا جائے. یہ اتنا بڑھ رہا ہے نا, لوگ چیخ رہے ہیں, جیسے آپ مہنگائی پر چیخ رہے ہیں, لوگ مطلب کہ وہ ریٹ بڑھ گئے اس پر چیخ رہے ہیں, کتنے مطلب لوگوں کے تاثرات ہیں. اسی طرح ایک گھرانہ ہے, ایک ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں جو اس پر چیخ رہے ہیں, اگرچہ ان کی آواز جس حد تک اس حد تک ہے. تو اس طرح گھر کے اندر یہ چل رہا تھا. تو اب وہ سوشل ویب سائٹ آپ سمجھتے ہیں, میں ہر ویب سائٹ کا نام نہیں لینا چاہتا, جو اس طرح کے جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے جو رابطے رکھتے ہیں, اس پر وہ دوستی ہو گئی, بہن کے لڑکے سے ہو گئی اور بھائی کی لڑکی سے ہو گئی. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو پیغام بھیج رہے ہیں. اب پیغام بھیجنے کے جو بھی انداز ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو جو بھیجتا ہے, اس میں کیا حیا, کیا مطلب سمجھ سکتے ہیں, کچھ بہت عجیب و غریب. اب وہ جیسے تیسے حیا سوز پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا, اور بہن کی لڑکے سے ملاقات کی ترکیب بنی, لڑکے کی لڑکی سے ملاقات کی ترکیب بنی کہ فلاں جگہ پر ملتے ہیں. اب بہت ہو گیا, کب تک نیٹ پہ گزارا ہوتا رہے گا. اب دونوں نے ایک جگہ سیٹ کی, اور وہاں بہن بھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے پہنچی, بھائی اپنی گرل فرینڈ سے ملنے پہنچا. جب وہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ وہ جس کو گرل فرینڈ بنا کر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی سگی بہن تھی, اور اس کو جو بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی تھی وہ اس کا سگا بھائی تھا. پتہ ہی تھا, کیونکہ یہاں تو جھوٹے نام بھی چلتے ہیں, نک نیم چلتے ہیں. عجیب و غریب نظام تھا. اب یہ ایک گھر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. اب اس طرح یہ تو چلو بھائی بہن تھے, اب انہوں نے کیا ایک دوسرے کی نظر میں ان کا مقام رہا ہوگا, کیا یہ آنکھیں ملا پائیں گے, کیا یہ بیٹھ پائیں گے, دیکھ پائیں گے. مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہ پڑے, ارے تم تھی چھوڑو, ارے بھائی تم تھے چھوڑو, یوں کر کے ہو سکتا ہے. یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے ماڈرن گھرانہ ہو جو اس کو بھی اہمیت نہ دے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کئیوں کی زبانیں باہر کی باہر آ گئی ہوں گی, کئی سر پر ہاتھ تک بیٹھ گئے ہوں گے, کئی اپنے گھر کا نیٹ دیکھنے بیٹھ گئے ہوں گے, کئی مطلب گھر کے لوگ اس وقت بیٹھ گئے ہوں گے کہ یار یہ کیا, یہ تو واقعی بہت بڑی تباہی ہے. تو اب چونکہ شروع سے ہماری تربیت کی کمی ہے, سیدھی سی بات یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, ہماری تربیت کی کمی ہے. ہم نے اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کرنے میں ہم کت قدر ناکام یا کامیاب ہے, اس کا فیصلہ اب آپ اور ہم سب اپنے موجودہ معاشرے سے کریں. یہی نوجوان, یہی طبقہ ہے, یہی جنریشن ہے جو مارکیٹ میں ہے, باہر ہے, اور باہر آ کر یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. لہٰذا اس پورے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اولاد کی تربیت اور اس کو کس طرح کی نیکی کی دعوت, اس کو کس طرح کی وصیت کرنی چاہیے, اپنے بیٹوں کو کس طرح کی وصیت کرنی چاہیے. وہ موضوع ہمارا اولاد کو وصیت کرنے کے اوپر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا, اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا, یہ پوچھا جائے گا. پیرنٹس اسپیشلی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں, اسپیشلی پیرنٹس. اچھا اب آپ کہیں گے جناب اولاد ساتھ بیٹھی ہے, سب ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ میں عرض کروں گا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ سنیے, کیونکہ اس اولاد نے بھی کل بڑے ہو کر شادی کرنی ہے, ہو سکتا ہے اس کے یہاں بھی اولاد ہو, تو سب کو سننا چاہیے. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی باپ نے اپنے بچے کو
ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کو سمجھنے میں، اس حدیث پاک کی وضاحت کو سمجھنے میں ایک طبقے نے غلطی کی ہے، اور اس نے مطلب کہ اس تربیت کو جس سینس میں لیا ہے، صرف جس سینس میں لیا ہے، اس کو غور سے اب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کی شرح سمجھیے کہ حدیث پاک سے کیا مراد ہے، یہ کیا بیان کر رہی ہے حدیث۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد و نیک اعمال کی وصیت کرنا یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، جس کی انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ البتہ اس حدیث پاک کے تحت جو کچھ میں نے بیان کیا، ابھی جو شرح میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اس پر غور کیجئے کہ اچھے آداب سے مراد بچے کی دیندار بنانا، اس کو متقی بنانا، اس کو پرہیزگار بنانا ہے، کہ یہ ایک اچھا عطیہ ہے، دین اور دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت کیا اس نہج پر کی، اور پھر یہ حدیث دوبارہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری بہت کمزوری، اس وقت یوں سمجھے کہ میں نے ایک یونیورسل پرابلم کو چھیڑ دیا ہے۔ ہم UK جائیں، یورپ جائیں، افریقہ جائیں، دنیا کے جس ملک کا آپ نام لو، ہم جائیں، جو والد وغیرہ ملتے ہیں نا، انڈرسٹوڈ سے ایک اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہے۔ تو جب ملتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ دعا کا کہنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا حال دل سنانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بہت بڑی تعداد والد حضرات کی وہ ہے جو یہ کہتی ہے دعا کریں ہماری اولاد نیک بن جائے، ہمارے بچے کو لے جاؤ نا آپ لوگ، یہ کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ میں نے ایسے کئی بیٹوں سے ملاقات کی ہے، ینگ بالکل نوجوان بیٹوں سے ملاقات کی ہے، دیکھنے میں بالکل مذہبی وضاحت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب ملاقات کی ہے تو کہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو صحت دے، ہماری والدہ کو صحت دے، میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ صرف سنی سنائی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکل جو آنکھوں نے دیکھا ہے۔ میں ان کو دیکھتا تھا کہ یار ان کو کتنے ماں باپ سے محبت ہوگی، اور ماں باپ کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں کر رہے ہوتے، تو یہ کنیکشن موجود ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے اپنے دل میں درد رکھ رہی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے بگڑنے کا دل میں درد رکھ رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہوا کہ جب اس کی 3-4 سال کی 5 سال کی عمر تھی، جہاں سے ہم نے اس کی تربیت کو بہت زیادہ سیریس لینا تھا، شروع سے ہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو شروع سے ہی جب اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی، سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی، جب ہم نے اس کو جو کہا کہ بیٹا یہ اٹھا کر دو، تو بچہ سمجھنے لگا کہ میرے ابو مجھ سے اس چیز کا مانگ رہے ہیں، بیٹا وہ اٹھا کر دینا۔ اب وہ بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلاس اٹھا کر دینا، بیٹا یہ پلیٹ اٹھا کر دینا، بیٹا یہ دسترخوان سے چمچ اٹھا لو۔ اب بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ دسترخوان سے چمچ اٹھا رہا ہے، پلیٹ نہیں اٹھا رہا۔ بیٹا یہ شیشے کا گلاس اس کو رکھ دو، یہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کی سن کر شیشے کا گلاس رکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ٹوٹنا کس کو بولتے ہیں۔ بیٹا سنبھال کر کچن میں لے جانا، سالن گر نہ جائے۔ اب وہ سنبھال کے جس طرح بچہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ میرے اشارے کو، میری عبارت کو، میری بات کو یہ محسوس کر رہا ہے، میرا بچہ سن رہا ہے۔ اب آپ اس کو بتائیے کہ بیٹا کہ وہ درست راستہ کون سا ہے۔
آپ اس سے برتن کا تحفظ دکھا رہے ہیں, آپ اس سے بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں. آپ نے اس کو منع کر دیا بیٹا فریج کو ہاتھ مت لگانا, فریج خراب ہو جائے گا, بیٹا چولہا جلتا ہے ہاتھ مت لگانا, ہاتھ جل جائے گا, یہ فرائی مجھے دے دیں بیٹا بھی گرم ہے. آپ کتنی چیزیں بتا رہے سکھا رہے. اب آپ کا بچہ گرم کو ٹھنڈے کو, یہاں تک آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا منہ جل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ منہ چل رہا ہے, بیٹا پانی پی لو, اس نے پانی پی لیا. یہ سمجھداری آپ محسوس نہیں کر رہے آپ کے بچے کے اندر. بیٹا یہ کچرے زمین پہ نہیں ڈالتے, بیٹا اٹھا لو. آپ کا بچہ اٹھا کر بیٹا ڈسٹ بن میں ڈال کر آؤ. آپ کے بیٹے کو اتنا تک پتہ ہے بچے کو کہ ڈسٹ بن کہاں رکھی ہوئی ہے, کچن میں رکھی ہوئی ہے کہ باہر رکھی ہوئی ہے. اتنی سمجھ جب اس میں آ گئی ہے تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں اس کے اندر دین اور مذہب اور دینداری کی باتیں اس کے ذہن اور اس کے عادتوں میں ڈالنا شروع کروں, کہ جب نماز کا وقت ہو تو ٹھیک ہے یہ لیٹے لیٹے سجدہ کر دے گا بچہ, یہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, یوں کرے گا, ایسا آ جائے گا. لیکن ماں کے ساتھ بچہ کھڑا ہو کر نماز تو پڑھے. باپ اگر گھر میں نفلیں پڑھتا ہے تو بیٹا کھڑا ہو کر نماز تو پڑھے. یہیں سے اس کی دین کی اور اس کی سمجھ اس کو فیڈنگ کرنا شروع کرے. بچہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے جھوٹ ہے, تو اس کو بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. بیٹا ایسا نہیں ہوا تھا نا, بیٹا ایسا نہیں ہوا تھا نا, نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. تو بیٹا جھوٹ نہیں بولتے نا, جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بولنا بری بات ہے, بری بات. ابھی سے اس کو پتا چلے جھوٹ بولنا بری بات ہے. نہ کہ اس کو یہ کہہ دے کہ بیٹا فون کی گھنٹی بجے اور آپ کہہ دیں بیٹا منع کر دو ابو گھر میں نہیں ہے. اب آپ ایک طرف بیٹا منع کر دو ابو گھر میں نہیں ہے, جھوٹ کی تربیت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ نہیں بولتے. بیٹا یوں شکایت نہیں کرتے, بیٹا یہ غیبت ہو گئی, غیبت نہیں کرتے. نابالغ کا گناہ نہیں ہے, لیکن اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں اور باپ کی. کیا والدین نے اپنی اولاد کو غیبت سے بچنے کا درس دیا, چغلی سے بچنے کا درس دیا؟ آپس میں جو بھائی بہن میں بچپن سے ایک حسد کا اور وہ جیلسی کا جو کانسیپٹ ہے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, نہیں یوں نہیں کرتے, اس کو بیٹا حسد کہتے ہیں. اس کو اس کی لینگویج میں سمجھا دیں, اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں. آپ نارمل طور پر اس کو لے لیجئے, بٹ ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ آپ کچھ ڈالیں تو صحیح اس کے اندر, تاکہ اس کی تربیت تو ہو. اب ہم یہی تربیت نہیں کر پا رہے, اس کی وہ ایج ہے تربیت لینے کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. تو اولاد کی تربیت, اس کو دین کی تربیت, اس کو قرآن درست پڑھنے کی, نماز درست پڑھنے کی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اخلاقیات کے حوالے سے کہ بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے, ایسے بیٹھتے. دیکھو سنت کے مطابق یوں بیٹھا جاتا ہے. بیٹا پلیٹ صاف کر لو, بیٹا انگلیاں چاٹ لی. جب جیسا بھی دسترخوان پر فور ایگزامپل دسترخوان پر بیٹھے ہیں, تو آج اپنے بچے کی پلیٹ صاف کروائیے گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. انگلیاں چٹوا لیجئے, پہلے اس انگلی کو چاٹتے ہیں, پھر اس انگلی کو چاٹتے ہیں, پھر انگلی کو چاٹتے ہیں. 3 انگلی سے کھانا یہ سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے. تربیت دینا, یہ تربیت ہی تو ہے. دعا کے لیے جب مغرب سے پہلے جو مدنی چینل پر دعا ہوتی ہے, سب کو لے کر بیٹھی ہے. جب بچہ ماں باپ کو روتا ہوا, بلکتا ہوا, اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتا ہوا دیکھے گا, یقین مانیے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے. بچے روتے ہیں, میں آپ کو یقین دے, بچے روتے ہیں, ہاں روتے ہیں. ان کے دل میں بھی یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تربیت. کال آئیے, چلے کال لے لیتے ہیں. عمران بھائی آپ تو فرما رہے ہیں کہ بیٹے کو نصیحت کریں, اب بیٹا بات ہی نہیں مانتا, آگے سے تو طرح کرتا ہے, زبان دراز ہے, بد اخلاق ہے, بدتمیزی کرتا ہے, وہ کسی بات کو قبول کرنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو آپ کہہ رہے ہیں نصیحت کریں, اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں, کیسے نصیحت کریں اس کو؟ آپ غصے میں کیوں آ گئے؟ اب آپ اسی طرح اگر آپ بچے کو نصیحت و وصیت کرنے بیٹھیں گے تو ہو گیا کام. میں نے عرض کی نا کہ وہ جو ڈیوریشن, بیسک ڈیوریشن تھی, 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو, 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ, اور یوں جو ایک پورا ایک پیریڈ تھا, وہ پیریڈ نکل جاتا ہے. اب جب پیریڈ نکل جاتا ہے تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر بعد میں ہمارا ہوش آتا ہے, بعد میں ہم سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے, بعد میں ریئلائز کرتے ہیں, ایک مسٹیک سامنے آتی ہے کہ اوکے, تو اب مسٹیک کو درست کرنے کے لیے ٹیک ٹائم, اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے, تدبر چاہیے ہوتا ہے, نرمی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ماحول دیں, اس کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے کے جائیے. اتنا سمجھدار بچہ ہے, 8-10 سال کا ہے, اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے بہتری کی آئے گی. فیضان سنت کا درس میں بٹھا دیجئے, مدنی چینل دکھا دیجئے, مدنی مذاکرہ دکھا دیجئے, اپنے ساتھ کسی اجتماع میں لے کر آ جائیے. یوں مطلب کہ تھوڑا سا گریجولی کریں, آپ ڈائریکٹ نہیں
اتنا اپروچ کریں، تھوڑا تھوڑا پھر اپنے کریکٹر اور اپنے کردار کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب۔ ایک چیز بگڑی ہے نا، اب کیا مطلب کہ اوور نائٹ تو راتوں رات تو نہیں بگڑی، سالوں نکل گئے، تو اب اس کو درست کرنا ہے تو ٹیک ٹائم، حکمت عملی کے ساتھ کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ البتہ جو ینگسٹر، جو اولاد اس وقت میرے ساتھ بدری چینل پہ موجود ہیں، سو پلیز 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 آپ ہرگز ہرگز نافرمانی کا راستہ اختیار مت کیجیے۔ ماں باپ اگر آپ کو کوئی اچھی اور عمدہ بات بتاتے ہیں، عمدہ بات سکھاتے ہیں، لے لیجیے۔ آپ بولو کہ ہمیں یوں نرمی، ٹھیک ہے، بات آپ کے مطلب کی ہے، بات آپ کے کام کی ہے، آپ کی اصلاح کی ہے میرے بچوں، تو مان لیجیے۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، ماں باپ اچھا ہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے بچوں اس میں فائدہ ہوگا۔ ماں باپ اگر اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جاتی، ادروائز تو ماں باپ کی تو بات مانی جائے گی نا، کہ ان کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا بھی تو رب کا حکم ہے۔ تو آپ نے آج تک اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، تو پلیز ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے اور ماں باپ کو راضی کیجئے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف آئیں۔ میں اب وصیت جو کچھ بزرگوں نے کی ہے میں اس کو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ کال ہے، چلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار اختاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں سن 2000 میں یہاں باب المدینہ سے کراچی یہاں آیا تھا راولپنڈی، تو والدہ ماجدہ نے سن 2004 میں ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کراچی سے منع کیا تھا، میں کام وغیرہ کرتا تھا۔ ابھی میں باب المدینہ آنا چاہتا ہوں صرف اور صرف حضرت صاحب کی زیارت کے لیے، تو کیا والدہ کی وفات کے بعد بھی ان کا یہ حکم، مطلب میں نے وعدہ کر دیا تھا ٹھیک ہے مدر میں کراچی ابھی واپس نہیں جاؤں گا، تو پراپر میں یہاں کا ہوں، تو کراچی میں ہمارے مکان وغیرہ تھے تو وہ تو والدہ کے حکم پہ سن 2004 میں بیچ دی ہیں، تو ابراہیم مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں تاکہ میں پھر باپا کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ والدہ کی بات یہاں جو والدہ آپ کو فرماتی رہیں اور آپ اب سوچ رہے ہیں کہ والدہ کے انتقال کے بعد اب میں اس کمنٹمنٹ پر اتروں یا نہ اتروں، وہ میرے کمنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، اب میں کیا کروں۔ بہت اچھی بات ہے، میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی طرف ہم جائیں گے، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مدنی چینل پر رہیے گا۔ تو میں والد جو وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو، میں اس کے متعلق کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے گائیڈ لائن ہو۔ چنانچہ یہ مضمون میں آپ کو صراط الجنان، یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، صراط الجنان قرآن پاک کی یہ تفسیر ہے۔ اس صراط الجنان کتاب جلد اول کے صفحہ نمبر 212 سے میں نے شروع کیا ہے، اب 213 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کتنی خوبصورت وصیت کی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اولاد کو وصیت کی جا رہی ہے۔ زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اب زیادہ وقت گھر میں رہو تو نیٹ لے کر، موبائل لے کر ڈراموں کی طرف، فلموں کی طرف اور الٹے سیدھے بد اخلاقی کی طرف نہیں، زبان کی حفاظت کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں رہ کر بھی عبادت کی جائے گی۔ حضرت علقمہ الطوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔
اس آدمی کی دوستی اختیار کر کے جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ کتنے اچھی صحبت، اچھی دوستی، اچھے ماحول کی تربیت دے رہے ہیں والد صاحب اپنے اولاد کو۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی اولاد کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، کس کے ساتھ اٹھتی ہے، کس کے ساتھ آتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے۔ پلیز نرمی اور پیار سے سمجھائیں، ایک فرینڈلی ماحول کریٹ کریں گھر کے اندر۔ بچوں کو لے کر الگ سے بیٹھیں، بیٹا کر کے بھی تو بات کی جا سکتی، بیٹا اسے نہیں کرتے، منع کہنے سے نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہے میری بات کو۔ اب دیکھیں آپ کے وہ تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا کوئی ماحول ہوتا ہے، اب دیکھ بیٹھے تو صحیح، مانے گا یار، مانے گا، انشاءاللہ مانے گا۔ اب بیٹھے نرمی اور پیار سے اس کو نفع نقصان سمجھائیں۔ جب بات دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے، یقین مانیے بعض اوقات بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں، دیکھو بیٹا ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، آپ کو کوئی پریویس ایکسپیرینس ہوگا وہ اپنے بچے سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مانے گی، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مانے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جہاں سختی کرنے کی اجازت ہے شریعت نے دی ہے، جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کیجئے، اس کے لیے بھی شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اگر ماں باپ آپ سے کسی بھی طرح سے ایگریسو بھی بات کرتے ہیں تب بھی آپ نرمی اختیار کریں، نگاہیں جھکائیں، زبان اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، نگاہیں جھکا کر رکھیں، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ کو راضی کرنے میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا میں جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید بھائی کیسے مزاج شریف ہیں آپ کے؟ الحمدللہ عز وجل۔ نوید بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ایک سائل محترم نے ہم سے فون پہ بات کی، آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ وہ والدہ کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ جی جی جی، کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے؟ اصل میں یہ کہ والدین کی اطاعت اور نافرمانی، اس کا شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ والدین نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اگر والدین کو ایذا ہو یا جسمانی تکلیف ہو، یا اس بچے کو جس کو والدین نے حکم دیا ہے کوئی جسمانی ایذا ہے یا تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں نافرمانی کرنا حرام۔ اس کے علاوہ اگر نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے کے اندر نہ والدین کو کوئی ایذا ہے، نہ اس کو خود کوئی ایذا ہے، نہ تکلیف ہے، اور اس صورت کے اندر اس کو کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہے، تو یہ نافرمانی کرنے کی اجازت ہے، شرعاً اس کو نافرمانی نہیں کہا ہے۔ نوید بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ نے اپنی حیاتی میں مجھے باب المدینہ جانے سے منع کیا تھا، میں نے کمنٹمنٹ کی تھی، اب والدہ کا انتقال ہو گیا، میں فیضان مدینہ آنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ آئیں گے تو نافرمانی تو نہیں کہلائے گی؟ نہیں، یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اکثر یہ ان کا غالباً تعلق پنجاب سے ہوگا ان کا۔ جی جی، تو پنجاب کے اندر اصل میں یہ ہے کہ کراچی کو بہت خطرناک شہر سمجھا جاتا ہے، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کراچی چلا گیا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، جبکہ ہم بھی باب المدینہ میں موجود ہیں۔ چلیں آ جائیے وقار بھائی، ماشاءاللہ آ جائیے باب المدینہ، اب تو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے یاد مل گئی۔ مفتی صاحب پہلے ہم کچھ چلتے ہیں، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کے جذبات اور تاثرات اور سوالات ہوتے ہیں، پہلے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد حسب ضرورت میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ جی دکھائیے۔ شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، مگر جو انسان کے ساتھ نفس ہے نا وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو ورغلاتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ رمضانوں میں صرف کھانے پینے سے رکتے ہیں اور سارے گناہ کرتے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رکنا چاہیے۔ روزہ جو نام ہے نا وہ تقوی کا نام ہے، گناہ سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ بھوکے رہنے سے روزے کا نام پورا نہیں ہوتا، صرف بندہ بھوکا رہے اور بس رات کو کھانا کھا لے۔ رمضان آتا ہے پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر دیتے ہیں۔ رحمت کا مہینہ ایسا آتا ہے
جس میں شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی انسان اگر جھوٹ بولے گا، چگلی کرے گا تو ایسے کیسے چلے گا؟ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، انسان نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے باز نہیں آتے کہ ہمارے نیتوں میں فرق ہے. ہم بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. رمضان میں بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں اس بات پہ. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. کوشش ہوتی ہے رمضان میں روزے رکھ کر جھوٹ نہ بولیں. عام حالات کے جو پہلے کی زندگی دور گزر رہا ہوتا ہے نا، کام میں جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، وہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. بظاہر تو ہمیں لگتا ہے شیطان بند ہے، وہ تو بند ہی ہے، مگر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں. کم سے کم رمضان میں تو آدمی کوشش کر لے کہ نہ گناہ کرے. انسان کو نفس سے پھر بھی اس کو مجبور کر دیتا ہے. ہماری ایمان کمزور ہے، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم عادی ہو گئے، عادی ہو چکے، گناہ نہیں لگتا. اب چھوٹا چھوٹا گناہ ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کہ وہ کرتے کرتے ہم بڑا گناہ کر لیتے، وہ بھی پھر گناہ نہیں لگتا ہمیں. انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تنہائی میں، چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب ہر برائی کرتے ہوئے ہم یہی سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے ہم بچ جائیں گے آٹومیٹک. اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. صرف اتنی سی ایک بات ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، اور روزے میں 5 منٹ رہ گئے، آپ کو شدید پیاس لگ، لیکن آپ روزہ نہیں توڑتے. کیوں؟ آپ کے ذہن ایک بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. آپ چاہیں تو تنہائی میں پی سکتے ہیں پانی. تو اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہر برائی کو کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے، ہر چیز سے ہم بچ جائیں گے آٹومیٹک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم رضا قادری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی اس مبارک راتوں میں بھی، اس مبارک دنوں میں بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اس بارے میں وعید کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام دانیال ہے. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے؟ میں محمد اشرف شیخ صدر ریگل کا ایک دکاندار ہوں. سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. بظاہر تو عملاً تو ہم نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی شیطانی عمل میں جاری رہتے ہیں، رمضان المبارک کا خیال نہیں کرتے. نوید بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہ ایک ملا جلا سا ایک رجحان ہے کہ اس میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمان کے دل میں رمضان کی محبت تو ہے، کہ وہ اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ رمضان میں یوں نہیں، مگر کیا کریں، رمضان میں یوں نہیں مگر کیا کریں. اور ساتھ ساتھ ایک اور تصور بھی سامنے آیا کہ رمضان میں گناہ سے بچنے کا ذہن بن رہا ہے. کیا رمضان کے علاوہ گناہ نہیں ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے. رمضان سے پہلے گناہ سے بچنے کا ذہن ہوتا، بچ رہے ہوتے تو رمضان میں بھی بچ رہے ہوتے. اب وہی گناہ کی عادت لیے ہوئے ہم رمضان کو میں داخل ہوتے ہیں، اور کچھ تھوڑا بہت نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر اثرات ہوتے ہیں، پھر ایسا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے نوید بھائی ان تمام تر جو ایک سوالات ہوئے؟ ایک تو ہمارے آخری اسلام بھائی تو بڑے اس میں ایموشنل تھے، جذباتی تھے کہ آخر کیا ہے، شیطان بند ہے. اس کے بعد بھی ہم لوگ تو سمجھائیے ان کو، کیسے سمجھائیں گے آپ؟ اس سے فقہا کا ایک قاعدہ یاد آ گیا، یہ الخروج عن العادت معاودہ، عادت سے نکل جانا بذات خود اپنے ساتھ علامت کرنا ہے. اب جس آدمی کی 11 مہینے عادت بنیں گے گناہ کرنے کی، گناہوں میں مستغرق رہنے کی، اب وہ 1 مہینے کے لیے عبادتیں کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس پر بڑا دشوار گزرتا ہے. اور پھر یہ کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جو نفس ہے، جو شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. مگر وہ حمزات تو قید نہیں ہے نا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کو حمزات کہتے ہیں. حمزات تو قید نہیں ہے، وہ تو برائی کی طرف ہمیں مائل کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہے، اور ہم اس کی زیادہ مطلب کے بات ماننے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ حمزات سے کو پہچانے اور نفس امارہ کی اشاعتوں سے بچے تو انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں بھی عبادت اور ریاضت کا ذوق و شوق نصیب ہوگا. کیا کہتے ہیں نوید بھائی؟ جی جی بالکل. تو یہ جو ہے کہ رمضان مبارک میں کیا گناہ کیا مطلب وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، گناہ کی نحوست رمضان المبارک میں گناہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس کے اثرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. گناہ سے تو بچنا ہی ہے،
لیکن بالخصوص ماہ رمضان میں گناہ کی طرف جانے سے اور بچنا چاہیے کہ رمضان ویسے ہی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری، روزہ سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا جا رہا ہے، تو اس میں بچیں۔ کچھ کالز مجھے کہہ رہے ہیں، آئیے کچھ کالز سے نوید بھائی ذرا کال سنتے ہیں، کالر کیا کہہ رہے ہیں۔ نگران شورا سے میرا سوال ہے کہ حاجی عمران سے کہ میں 1 سال سے مکہ المکرمہ میں رہ رہا ہوں، باقی مزید 1 سال اور چاہیے، پھر قرضہ اترے گا، یہ شریعت اس کی کتنی اجازت دیتی ہے؟ اگر اس کے زیادہ اگر بیوی اجازت دینا چاہتی ہے تو رہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس میں میری آپ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ غالباً یہ گھر سے جو دور ہیں اور یہ زیادہ عرصہ شاید ان کو لگے گا، تو اس معاملے میں بیوی کی اجازت یا نا اجازت کے حوالے سے یہ شرعی رہنمائی لینا چاہ رہے تھے نوید بھائی۔ جی جی جی، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ 4 ماہ تک بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی سے شوہر دور رہ سکتا ہے، لیکن اگر 4 ماہ سے زیادہ رہنا ہے 4 ماہ تک تو یہ رہ سکتا ہے۔ اگر 4 ماہ کے بعد بیوی کہتی ہے کہ دوبارہ گھر آ جاؤ تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ آنا پڑے گا، ورنہ حق النفس کی وجہ سے گناہ گار ہو گئے۔ جبکہ سامنے کسی فتنے کا خوف ہو یا یوں ہی آ جائے؟ جی، کسی فتنے کے خوف کی وجہ سے آنا ضروری ہوگا یا آ ہی جائے؟ کتنے کے خوف کی وجہ سے نہیں، بیوی کے حق کی وجہ سے آنا ضروری ہوگا، کیونکہ بیوی کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق چھوڑنا چاہتی ہے، فابیہ نہیں چھوڑنا چاہتی تو اس کے حق کی وجہ سے اس کو آنا پڑے گا۔ اس کو آنا پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جو جواب تھا وہ ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اور کالس ہیں؟ جی سنائیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری نوکاڑا چاک نمبر 1 1 فرل 5 مرلہ اسکیم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا اس میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اندر موبائل وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو موبائل کے اندر میوزک گانے وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ اسلام بھائی نماز ادا فرما رہے ہوتے، تو اس میں آپ یعنی کہ یہ فرمائے ادھر جماعت ہو رہی ہوتی، ادھر وہ فون پر گانا چل رہا ہوتا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا شریعت کے اندر شرعی حکم ہے؟ کون سی بیل لگانی چاہیے سیٹ پر؟ ٹیون کے بارے میں نعت لگانی چاہیے یا نہیں؟ قرآنی آیت لگانی چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مزید جواب ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں میوزیکل ٹیون جو ہے موبائل فون میں ہو یا یوں، یہ ناجائز ہے۔ موبائل فون میں میوزیکل ٹیون جو بھی ہے، موسیقی والی جو بھی آپ کی بیل ہیں وہ آپ کو نکالنی پڑیں گی۔ نارمل جو بیل ہوتی ہے، رنگ رنگ لکھا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح کی ایسے ہوتی ہے جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیل ہے، ایک رنگ ہے، تو وہ موبائل فون میں ایڈجسٹ کیجئے۔ اور محتاط اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ موبائل فون میں اپنی اس طرح کی کوئی رنگ وغیرہ سیٹ کر لیں، اور اس کے لیے یہ تو نارمل پوزیشن میں نے کہہ دیا۔ البتہ جب مسجد میں جائیں تو برائے کرم موبائل فون آف کر دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ موبائل فون کو آن کر کے جانے، 200-250 آدمی کانٹیکٹ کے نام پر اپنے ساتھ آپ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو مطلب موبائل فون آف کر دیجیے، یہ ذہن بنا لیں۔ اور بالکل آپ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنا موبائل فون بند کر دوں گا۔ آپ نے عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، آپ نے اس دوران کی مسجد میں کس سے بات کرنی ہے؟ جب نماز وغیرہ تو فارغ ہو جائیں، باہر نکلے، اپنا موبائل فون آن کر لیجئے، کس کی کال آئی تھی، کس کا میسیج آیا تھا، آپ کو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ مسجد کا پورا ماحول عجیب و غریب ہو جاتا ہے اور ناجائز ہے۔ اب کوئی عام آدمی کیا مسجد میں اگر ٹیپ بجانا، گانے بجانا، معاذ اللہ موسیقی بجانا شروع کر دے، اب سارے مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس طرح مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر میوزک لے کر کیسے چلے گئے؟ موبائل فون میں یہ ہو ہی نہیں یار، خلاص کریں اس کو۔ میں تنویر اختاری لندن سے عرض کر رہا تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے آپ شادی اور اسلام کے بارے میں پروگرام کر رہے تھے، اسی سلسلے میں ایک کوشچن یہ تھا کہ کافی جو مسلمان ہیں جو لندن میں رہتے ہیں ماشاءاللہ داڑھی رکھتے ہیں اور مطلب لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اب ان مشکلات کی وجہ سے شیطان بھی بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی دے نہیں رہا میرے اس حلیے کی وجہ سے، تو کچھ اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ واقعی دنیا بھر میں بہت سارے ایسے اسلامی بہنیں ہیں جو اچھے اور نیک رشتوں کے انتظار میں ہیں۔
اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ البتہ یہ کہ آپ اپنے اس پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، رشتے یہ طے ہیں، آپ جس کو جو رشتہ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کی وجہ سے یا فلاں سنت و برحلیے کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گھر، ایسا گھرانہ ملے گا جن کو چاہیے سنت و برا رشتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کوشش جاری رکھے، اللہ نے چاہا تو راستہ کھلے گا، اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نیک اور عمدہ رشتہ یہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلامی بہنیں اپنے لیے سنت و بھرا رشتہ ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا کر میں مل سنت کی طرف سوئچ کروں گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔